بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدید ذہنی و نفسانی دباؤ کا شکار ایک شخص۔ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر واقعات، مؤلف سید محمد حسن رضوی۔ الکافی کی روایت میں امام باقر علیہ السلام واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں یقیناً منافق ہوں۔ حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم تم منافق نہیں ہو۔ اگر تم منافقانہ عمل انجام دیتے ہو تو تم میرے پاس نہ آتے۔ اچھا یہ بتاؤ کون ہے جو تمہیں اس شک میں مبتلا کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ حاضر رہنے والا دشمن شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور تمہیں آ کر کہتا ہوگا، تمہیں کس نے خلق کیا ہے؟ تو تم کہتے ہوں گے، اللہ نے مجھے خلق کیا ہے۔ پھر وہ تمہیں کہتا ہوگا، اللہ کو کس نے خلق کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا ہے، بالکل اسی طرح میرے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، شیطان پہلے اعمال کی جانب سے تم پر حملہ ور ہوتا ہے۔ جب وہ تمہارے اوپر مسلط نہیں ہو پاتا تو پھر اس جانب سے تمہارے پاس آتا ہے تاکہ تمہیں پھسلا سکے۔ لہٰذا اگر تم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو تو تم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یعنی اللہ کے ذکر میں رہا کرو۔ سبق آموز نکات۔ پہلا نکتہ، رسول اللہ نے شیطان کے حربوں سے آگہی دیتے ہوئے اس کے حملوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ شیطان انسان کا ابدی دشمن ہے جس کی جانب سے نیکی بھی بدی ہے۔ اس واقعے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کا پہلا تعارف حاضر رہنے والے دشمن سے کرایا۔ قرآن کریم نے سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں واضح فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم لوگ اس سے دشمنی کرو۔ شیطان تو تمہیں اپنے لشکر میں بلاتا ہے تاکہ تم لوگ اصحاب سعیر جہنم میں قرار پاؤ۔ دوسرا نکتہ، رسول اللہ کی خدمت میں آنے والا شخص نفسانی وسوسوں کی شدید زد میں تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو منافقین میں شمار کرتا تھا۔ شیطان انسان کی دقیق مزاج شناسی رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اسے کس طرح کس جانب سے وسوسوں میں مبتلا کیا جائے تاکہ یہ راہ ہدایت سے بہک جائے۔ چنانچہ شیطان بعض لوگوں کو ان کے اعمال خوبصورت اور مزین بنا کر فریب دیتا ہے اور اعمال کی انجام دہی کی خوش فہمی میں مبتلا کر کے عجب و خود پسندی اور تکبر کے امراض میں دھکیل دیتا ہے۔ ان کے مقابلے میں شیطان بعض لوگوں کو ان کے کردار اور اعمال کے برے نتائج اور جہنم کے خوف دلا کر بہکاتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کر دیتا ہے، اور ان کی اپنی شخصیت کو منافق و فاسق و جہنمی بنا کر پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عجیب اضطراب اور نفسانی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تیسرا نکتہ، روایات کے مطابق انسانی نفسوں میں وسوسوں کو حدیث نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر انسان کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی آوازیں اور شیاطین کی آوازیں سننے کے 2 کان عنایت کیے ہیں۔ انسان جب فرشتوں کی آوازوں کو سنتا ہے تو خیر، اعمال صالحہ اور حسن ظن کے خیالات ابھرتے ہیں، لیکن انسان جب شیاطین کی آوازوں پر کان دھرتا ہے تو اس کا وجود وسوسوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اگرچہ انسان یہ اختیار رکھتا ہے کہ شیطانی آوازوں کو سننے والے کان بند رکھے اور فرشتوں کی آواز پر توجہ مبذول کر کے اپنے عمل و معرفت میں اضافہ کرتا رہے، لیکن غافلانہ زندگی، مادی امور میں شدید مشغولیت اور خیالات کو قابو پانے کی تلقی برداشت نہ کرنے کی وجہ سے شیاطین کی خوشنما تصورات اور پرزینت رنگا رنگ وسوسے نفس کی شہوات و غضب سے فوراً تعلق قائم کر کے عمل کی طرف ابھارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چوتھا نکتہ، اگر شیطانی وسوسے سے انسانی شخصیت کو جہنمی، منافق و فاسق بنا کر پیش کریں تو اسے موقع پر
حضرت کا بیان کردہ نسخہ علاج اختیار کرنا چاہیے اور وہ اپنے وجود کی گہرائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا اور اس کی رحمت سے تعلق قائم کرنا ہے۔ شیاطین کی قلمرو ولایت سے فرار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت میں قدم رکھنے کی پہلی علامت حجت الہی کے پاس اپنے مسئلے کو لے کر آنا ہے۔ چنانچہ حضرت نے اپنی شخصیت کو معیار بنا کر پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم منافق ہوتے تو میرے پاس تھوڑی آتے، کیونکہ منافق کا ظاہر ایمانی اور باطن کفر و انکار ہوتا ہے، جبکہ تم باطن میں میرا اقرار کیے ہوئے اور تمہارا رجوع میری طرف ہے۔ بس یہی علامت ایمان ہے کہ حجت الہی کی طرف رجوع کیا جائے اور اسی سے دین و ایمان لیا جائے۔ پانچواں نکتہ، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے الکافی کی معروف شرح مرعۃ العقول میں بعض محققین کا طولانی کلام پیش کیا ہے کہ جو آیات و روایات کا بہترین نچوڑ اور علمی و دقیق معلومات پر مشتمل ہے۔ اس کلام کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وسوسوں کے وجود پر اپنے بندوں کو سزا نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر بندہ وسوسوں کے ظاہر ہونے کے بعد اس پر قلبی طور پر توجہ کرتا ہے اور اس وسوسے کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھنا قبول نہیں کرتا اور فرشتوں کو روکے رکھتا ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں اس کا دل کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اسے انجام دو یا کم از کم اس کی طرف جی بھر کے دیکھو تو صحیح۔ اس تیسرے مرحلے میں انسان کے اندر ایک جنگ شروع ہوتی ہے جس میں دل کہتا ہے کہ انجام دے دو، جبکہ حیا، ضمیر یا خوف الہی اسے روکتے ہیں کہ انجام نہ دو۔ اس مرحلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھتا۔ چوتھے مرحلے میں انسانی نفس مسلسل وسوسے کے پیچھے چلنے اور اس پر اندرونی طور پر مسلسل توجہ رکھنے کی وجہ سے عزم، نیت اور ارادے کر بیٹھتا ہے۔ اس کو عمل انجام دینے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض علماء کے مطابق اس مرحلے میں نامہ اعمال میں برائی لکھی جاتی ہے، لیکن یہ چوتھا مرحلہ بھی علماء کے درمیان اختلافی ہے کیونکہ ابھی اس کے جسم کے اعضاء و جوارح سے برائی صادر نہیں ہوئی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ پانچویں مرحلے میں جب انسان کے جسم سے عمل بد صادر ہو جائے تو اس وقت فرشتے صرف ایک برائی لکھتے ہیں۔ بس پہلا مرحلہ خیالات یا وسوسوں کی ایجاد سے عبارت ہے، جسے بعض احادیث میں حدیث نفس بھی کہا گیا ہے۔ دوسرا مرحلہ اس وسوسے کی طرف میلان و رجحان پر مشتمل ہے۔ تیسرا مرحلہ اعتقاد اور چوتھا مرحلہ ہمت و نیت کہلاتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ فرض کیجئے آپ پیدل چل رہے ہیں، کچھ دیر بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی لڑکی چل رہی ہے۔ یہ محسوس ہونا حدیث نفس یا خیال و خاطر یا وسوسہ کہلاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس لڑکی کی طرف دل میں رغبت، میلان اور شہوانی حرکت پیدا ہوتی ہے، جو کہ انسانی طبع کا حصہ ہے۔ شہوانی تحرک کی پیدائش کی وجہ ذہنی خاطرات یعنی تخیلات، جنہیں حدیث نفس بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں دل کہتا ہے کہ ایک دفعہ اس لڑکی پر نگاہ تو ڈال کر دیکھو، صرف دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ اگر اس مرحلے میں اس کے نفس کی خواہشات پر کوئی حیا، ضمیر وغیرہ کی رکاوٹ حائل نہ ہو تو وہ عزم و ارادہ اور نیت کر کے ہمت باندھ لیتا ہے۔ اس چوتھے مرحلے کو عمل شمار کیا جاتا ہے، جبکہ بعض علماء نے اس سے اگلے مرحلے یعنی آنکھ سے نامحرم کو دیکھنے کو عمل معصیت شمار کیا ہے۔